بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے، باب ہے علم کی فضیلت۔ حدیث نمبر 80 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وقت میں سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے وہ پیا حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعویل و تعبیر کیا فرمائی؟ فرمایا علم۔ حدیث کی تشریح، علم اور دودھ کثرت نفع میں شریک ہیں۔ دودھ انسان کی غذا ہے اور بدن کی اصلاح و قوت کا سبب ہے، اور علم دنیا اور آخرت میں اصلاح کا سبب ہے اور وہ روح کی غذا ہے، اس لیے علم کی دودھ سے تعبیر کی ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب قطعی ہوتا ہے، اس لیے اس کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ یہ امر ممکن ہے اور ہر ممکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ اگلا باب ہے فتویٰ دینا جبکہ مفتی جانور وغیرہ پر سوار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں تشریف فرما تھے، جبکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا میں نے عدم شعور کی وجہ سے قربانی ذبح کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا۔ فرمایا قربانی کر، کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے جو اپنے مقام سے پہلے یا پیچھے کی گئی کے متعلق نہ پوچھا گیا، مگر آپ نے فرمایا کرو، کوئی حرج نہیں۔ حدیث کی تشریح، ان چار امور کی ترتیب میں ائمہ دین نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد نے کہا ان افعال میں ترتیب مسنون ہے، اس کے ترک ہو جانے سے نہ تو گناہ اور نہ ہی فدیہ وغیرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا ان چاروں افعال میں ترتیب واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج میں عمل یا فعل اپنے مال سے مقدم و مؤخر کرے، یعنی پہلے کرے یا بعد میں کر دے، وہ اس کے عوض دم دے، یعنی جانور ذبح کرے۔ اور باب میں مذکور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عدم علم کی وجہ سے تقدیم و تاخیر میں گناہ نہیں، فدیہ کی نفی کہیں بھی مذکور نہیں۔ حجۃ الوداع میں لوگ دور دراز سے بکثرت آئے تھے اور افعال حج معلوم نہ ہونے کے باعث لوگوں نے افعال میں تقدیم و تاخیر کر دی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی عدم علم کی وجہ سے تم پر گناہ نہیں، اور فدیہ کی نفی نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اگلا باب ہے جس نے ہاتھ اور سر کے اشارے سے سوال کا جواب دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج میں سوال عرض کیا گیا، سائل نے کہا میں نے رمی کرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے۔ آپ نے دست اقدس سے اشارہ فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ سائل نے کہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر کا حلق کر لیا ہے۔ آپ نے دست اقدس سے اشارہ فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ سالم نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے اور جہالت اور فتنوں کا دورہ ہوگا، قتل زیادہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے دست اقدس سے اشارہ فرمایا اور اس سے گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ ان دونوں احادیث کی تشریح اس طرح ہے کہ حج کے اعمال کی ترتیب میں اہل علم میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد نے کہا ان اعمال میں ترتیب سنت ہے، اس کے ترک میں کوئی شے واجب نہیں، نہ فدیہ واجب ہے اور نہ ہی گناہ لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ان اعمال میں ترتیب واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ قاضی اعظم نے کہا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاجی کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ نہر کے روز یعنی قربانی کے روز جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر بیت اللہ کا طواف کرے۔ دیگر علماء نے کہا اگر ترتیب میں مخالفت کی اور بعض اعمال کو بعض پر مقدم اور مؤخر کر لیا تو اس میں گناہ نہیں اور نہ ہی فدیہ واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث کا مقتضی ہے۔ امام شافعی کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ احناف کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس نے حج اور عمرہ میں اعمال آگے پیچھے کر لیے وہ جانور ذبح کرے، اور اس حدیث کی تعویل یہ ہے
کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تم پر گناہ نہیں، کیونکہ تم نے اعمال میں تقدیم و تاخیر ناواقفی سے کی ہے، قصدن نہیں کیا۔ آپ نے ان سے حرج ساقط کیا اور نسیان اور عدم علم کے باعث انہیں معذور جانا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سائل نے کہا میں نے یہ کیا ہے مگر مجھے معلوم نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ حجۃ الوداع میں لوگوں نے اعمال حج میں مسائل سے ناواقف ہونے کے باعث تقدیم و تاخیر کی تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کچھ حرج نہیں لوگوں کا حج کے احکام سے جاہل ہونے کے سبب فرمایا تھا، کیونکہ ایسا کرنے والے لوگ اعرابی تھے، انہیں حج کے اعمال کا علم نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا حرج نہیں، یعنی تم سے لا علمی کے باعث اعمال میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، اس میں گناہ نہیں، لیکن فدیہ کی نفی نہیں فرمائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس کی تاکید کردہ ہے، جبکہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اگر حدیث کا معنی ان کے نزدیک یہ نہ ہوتا جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے تو وہ اس کے خلاف ہرگز قول نہ کہتے۔ اگلی حدیث ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج گرہن، لوگ کھڑے تھے۔ ام المومنین نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی حتیٰ کہ مجھ کو غشی آنے لگی، میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام پر ہر وہ شے دیکھی جو مجھے دکھلائی نہ گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم قبروں میں مسیح دجال کے فتنہ کی مثل آزمائے جاؤ گے۔ میں نہیں جانتی کہ آسمان نے کون سا لفظ کا، مثل یا قریب کا لفظ کا۔ میاں سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، مومن یا موقن؟ میں نہیں جانتی کہ آسمان نے کون سا لفظ کا۔ کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، اس کو ہم نے قبول کیا اور آپ کی تابعداری کی، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار ایسا کہے گا، پھر اسے کہا جائے گا آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے۔ بہرحال منافق یا مرتاب یعنی آپ کی نبوت میں شک کرنے والا۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میں نے وہی کہا۔ حدیث کی تشریح۔ اسماء بنت ابی بکر سے فاطمہ بنت منذر بن زبیر روایت کرتی ہیں، ان سے ان کے شوہر حشام روایت کرتے ہیں، وہ حشام سے 13 سال بڑی تھیں۔ اسماء نے ام المومنین سے کہا کہ لوگ گھبرائے ہوئے بے قرار کیوں کھڑے ہیں؟ ام المومنین نے اشارہ سے کہا کہ سورج کو گرہن لگا ہے، وہ صلاۃ کسوف پڑھ رہے ہیں۔ اسماء بھی اس نماز میں شریک ہوئیں اور طول قیام سے وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئیں، اس لیے انہوں نے سر پر پانی ڈالا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف کے بعد فرمایا میں نے یہاں ہر شے کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ جنت دوزخ کو بھی دیکھا، یعنی سر کی آنکھ سے دیکھا۔ علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور جنت اور دوزخ کے درمیان تمام حجاب اٹھا دیے، جیسے مکہ مکرمہ میں مسجد اقصیٰ تک سارے حجاب اٹھا دیے تھے، اور آپ لوگوں سے مسجد کی وصف بیان فرما رہے تھے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ رویت علمی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ وحی تفصیلاً مطلع فرما دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس مقام میں دیکھی تھی، کیونکہ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے، عقل اسے چاہتی ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتی، عرف بھی اللہ تعالیٰ کو شے سے نکالنے کی مقتضی نہیں۔ جس ذات ستودہ صفات پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مخفی نہ رہی ہو تو دوسری کون سی شے آپ پر مخفی رہ سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور مافیہ کی کوئی شے نہیں ہے۔ قبر میں امتحان مسیح دجال کے فتنہ کی مثل سختی اور خوف میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق اور موجود ہیں۔ عذاب قبر ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنے والا کافر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، منکر و نکیر کا سوال حق ہے۔ اگلا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو ایمان اور علم کی حفاظت کرنے اور پچھلے لوگوں کو ایک کام کی خبر دینے کی ترغیب دلانا۔ مالک بن حویرث نے کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور لوگوں کو علم سکھاؤ۔
ابن بدار نے کہا شروع اسلام میں جو شخص علم سیکھتا تھا اس پر نہ جاننے والے لوگوں کو تبلیغ کرنی فرض تھی، مگر اب وہ تبلیغ فرض عین نہیں رہی، البتہ فرض کفایہ ضرور ہے، کیونکہ اسلام مشرق و مغرب میں پھیل گیا ہے۔ شروع اسلام میں جو شخص علم سیکھتا تھا اس پر نہ جاننے والے لوگوں کو تبلیغ کرنی فرض تھی، لیکن اب تبلیغ فرض عین نہیں رہی۔ عبد القیس عرب قبیلہ کا نام ہے جو بحر فارس کے قریب رہتا تھا، اور وہ ربیہ کی اولاد سے ہے، اس لیے اسے ربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ باب ہے درپیش مسئلہ کے جواب کے حصول کے لیے سفر کرنا۔ حدیث نمبر 86 عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو وہاب بن عبدالعزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میں نے عقبہ بن حارث اور جس عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس سے کہا میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تو نے مجھے خبر دی ہے۔ اس کے بعد عقبہ سوار ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ گئے اور آپ سے سوال عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے اسے جمع کرے گا، یہ کہا گیا ہے تو عقبہ نے منکوحہ کو جدا کر دیا اور اس عورت نے اس کے سوا کسی اور شخص سے نکاح کر لیا۔ حدیث کی تشریح۔ اس سے پہلے باب اور اس باب میں فرق یہ ہے کہ اس باب میں مخصوص درپیش مسئلہ کے جواب کے لیے سفر کرنا مقصود ہے، اور اس سے پہلے باب میں طلب علم کے لیے سفر کرنا ہے اور وہ عام ہے، لہذا دونوں بابوں میں فرق واضح ہے۔ حدیث میں مذکور عورت کا نام غنیہ، اس کی کنیت ام جعجع ہے، ابو وہاب کا نام غیر معروف ہے۔ اس حدیث پر امام احمد بن حنبل کا عمل ہے کہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی مقبول ہے اور قسم کے ساتھ تنہا مرضع کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک 4 عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ علماء احناف نے کہا جس نصاب شہادت سے اموال ثابت ہوتے ہیں اسی سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور وہ 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ہے۔ صرف عورتوں کی شہادت ناقابل قبول ہے، کیونکہ نکاح میں ثبوت حرمت کے لیے ملکیت ضروری ہے اور ملکیت صرف عورتوں کی شہادت سے زائل نہیں ہوتی، لہذا حرمت بھی ثابت نہ ہوگی۔ تیمی نے کہا حدیث کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور ایک عورت کا قول شہادت نہیں جس کے ساتھ حکم ثابت ہو، اور حدیث کے الفاظ کیفا وقد قیل یعنی تم اس عورت سے مجامعت کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ رضاعت کے ثبوت کی تقدیر پر تو نکاح ہی نہ ہوا تو ظاہر ہے مفارقت ضروری ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فارق ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے سوری مفارقت مراد ہے جو احتیاط پر مبنی ہے، یا اس جیسی حالت میں طلاق مراد ہے تاکہ دوسرے شخص کے لیے اس عورت سے نکاح کا جواز واضح ہو جائے۔ اگلا باب ہے حصول علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرا انصاری ہمسایہ بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، اور وہ اوالی مدینہ میں ایک گاؤں ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتے اور ایک دن میں آتا، جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی وحی اور دیگر حالات اس کو پہنچا دیتا، اور جب وہ حاضری دیتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ ایک دن میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے روز آیا اور میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کیا یہاں وہ ہے؟ میں گھبرایا اور باہر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا بہت بڑا حادثہ ہوا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ عمر فاروق نے کہا میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ حدیث کی تشریح۔ انصاری نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدگی کو طلاق گمان کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے گمان کے اعتبار سے طلاق کی خبر دی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کے متعلق دریافت کیا اور دیکھا کہ آپ کے ساتھی انصاری نے غلط سمجھائے تو اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر، کیونکہ اس قسم کے مقام تعجب پر دلالت کرتا ہے۔ حوالی مدینہ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب بلند جگہ کو حوالی کہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ سے 3 یا 4 میل دور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خبر دیا کرتے تھے اور وہ ایسی حدیث کو مسند کہتے تھے۔ اگلا باب ہے واعظ یا معلم یا مکروہ شے دیکھے تو وعظ و تعلیم میں غصہ کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کی نماز کو لمبا کرنے کے باعث میں نماز باجماعت نہیں پا سکتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ میں اس دن سے زیادہ غصہ فرماتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو، بس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس میں تخفیف کرے، کیونکہ مقتدیوں میں مریض بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور حاجت مند بھی ہیں۔ حدیث کی تشریح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی مرضی کے خلاف نماز لمبی کرنے سے منع فرمایا۔ ابن بطال نے کہا قول رجل لا عقاد کا مطلب ہے کہ وہ شخص ضعیف یا مریض تھا اور جب امام قیام لمبا کرتا تو وہ کمزوری کے باعث رکوع و سجود امام کے ساتھ نہ کر سکتا تھا اور پوری نماز امام کے ساتھ ادا نہ کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غصہ کا اظہار فرمایا کہ آپ معذور مقتدیوں کی وجہ سے نماز کو لمبا کرنا اچھا نہ جانتے تھے اور رفع و آسانی کی تعلیم فرماتے تھے۔ نماز کو لمبا کرنے سے منع کرنا اس لیے نہ تھا کہ تطویل یعنی لمبا کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ خود نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ کے مقتدی جلیل القدر صحابہ تھے جن کا عام مقصد طلب علم اور نماز ہوتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کی عادت تطویل کثیر ہو، یعنی نماز لمبا کرنے کی عادت ہو، تو نماز باجماعت سے تاخر کرنا جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے زید بن خالد جونی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے لقطہ یعنی گری ہوئی چیز سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کا بندھن یا اس کا برتن یا تھیلی پہچان لو، پھر اس کی سال بھر تشہیر کرتے رہو، اس کے بعد اس سے نفع اٹھا لو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ لقطہ اسے دے دو۔ اس شخص نے کہا، گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ غضبناک ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی مشق اور جوتی ہے، وہ پانی پر جاتا ہے اور درخت چرتا ہے، اس کو چھوڑو حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے۔ اس شخص نے کہا، گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ حدیث کی تشریح، فقہا کی اصطلاح میں لقطہ وہ شے ہے جو کسی سے گر جائے یا غفلت سے رہ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے پکڑ لے۔ اگر وہ چیز 10 درہم سے زیادہ ہے تو اس کی اتنی تشہیر کرے کہ اس کا غالب ظن یہ ہو جائے کہ اب اس کو کوئی تلاش نہ کرتا ہوگا۔ حدیث شریف میں اس کی مدت 1 سال بیان فرمائی ہے۔ اس مدت تشہیر کے بعد جب مالک کا پتہ نہ چل سکے تو اس کو اٹھانے والا اگر غریب ہے تو خود اپنے مصرف میں لے آئے، اگر مالدار ہے تو اس کا فقراء پر صدقہ کر دے، مگر دونوں صورتوں میں صدقہ کرنے والے کے بعد اگر مالک آ جائے تو اس کی ضمان ادا کرنا ضروری ہے۔ اونٹ کے متعلق پوچھنے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار اس لیے فرمایا کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود چرتا ہے، بھیڑیے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ مالک اسے تلاش کر لیتا ہے، اس لیے اسے لقطہ کہنا بے جا ہے، بخلاف بکری کے اس کے ضائع ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اگر تو اسے پکڑے تو وہ تیری ہے اور کوئی تیرا بھائی پکڑ لے گا، وہ اگر مالک ہوگا تو فبیا، ورنہ اس کی تشہیر کرے گا، اور اگر اسے نہ پکڑو گے تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تشہیر کی مدت کے بعد اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اسے فقیروں میں صدقہ کر دے، اور وہ خود اسے استعمال میں نہیں لا سکتا جبکہ وہ غنی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس کی تشہیر کرو اور اس کی نشانیاں محفوظ کر لو، اگر اس کا مالک نہ آئے تو اسے اپنے مصرف میں لے آؤ، حالانکہ وہ مالدار تھے۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتفاع کی اجازت دی، یعنی نفع لینے کی اجازت دی۔ تو نزدیک امام علی سبیل القرب اس طرح کر سکتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوگے کہ یہ تھیلی حربی کافر کے مال کی ہے اور حربی کا مال مطلقاً مباح ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا جائز ہے،
حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں فیصلہ فرمائے تو وہ بھی حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے منہ سے حق ہی ظاہر ہوگا، لہذا یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ غصہ کی حالت میں فیصلہ کریں، کیونکہ لوگوں سے اس حالت میں ناانصافی ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناانصافی کسی حالت میں ممکن نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ کی نہر کا غصہ کی حالت میں حضرت زبیر بن عوام کے لیے فیصلہ فرما دیا تھا، جبکہ ایک انصاری نے ناموزوں بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عالین ہے البلاغ المبین۔